رسول اللہ کی ہینڈ رائٹنگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض لوگ اس کو عیب کے طور پر پیش کرتے ہیں، خصوصاً اہل تشیع اور بریلوی حضرات کے نبی علیہ السلام کا امی ہونا۔ آپ جو کہتے ہیں ان پڑھ جو کہہ رہا ہوتا ہے اس سے مراد جاہل نہیں کہہ رہا ہوتا، ان پڑھ سے مراد وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے ہوئے، اور یہ ان کے لیے معجزہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام کو اللہ نے پڑھایا ہے۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ اس رحمان جس نے بولنے کی صفت دی ہے انسانوں کو، اسی نے قرآن کا علم بھی رسول اللہ کو دیا اور سکھایا۔ اس اعتبار سے امی اور ان پڑھ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے ہوئے۔ دوسرا، ان پڑھ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے حق میں اس طرح کا لکھنا پڑھنا توہین ہے۔ وہ میں نے قرآن کی آیات پیش کر دی سورۃ العنکبوت کی۔ اب بھی کسی کا وہم ہے تو وہ اپنے دماغ کا علاج کروائے اگر اسے توہین سمجھتا ہے۔ نبی علیہ السلام جو وحی کو انڈورس کرتے تھے، وہ لکھی ہوئی وحی پڑھ کے نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ وحی لکھواتے تھے، اور آپ کے قابل اعتماد لوگ وہ وحی لکھتے تھے، پھر آپ کہتے تھے مجھے سناؤ۔ حضور کو تو کریم تھا قرآن۔ سورہ القیامہ میں آیا کہ اس قرآن کو یاد کروانا، آپ کے سینے میں جمع کرنا، اور اس کی تشریح بھی، اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام اپنی کریمنگ اور یاداشت سے کہتے تھے کہ یہ یوں نہیں، یہ یوں ہے، اس کو فلاں جگہ رکھ دو۔ اور پھر بخاری میں یہاں تک ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا اس کا آ کے دورے قرآن حضور کے ساتھ کرتے تھے، رسول اللہ انہیں قرآن سنایا کرتے تھے۔ قرآن کی ترتیب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے، لوح محفوظ میں یہی قرآن اسی ترتیب کے ساتھ ہے، لیکن نازل اس ترتیب کے ساتھ نہیں ہوا۔ اب جو ترتیب ہے مصحف کی، یہ وہی ترتیب ہے جو بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ کے اندر بھی یہی ترتیب ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس طریقے سے پروف ریڈنگ کرتے تھے۔ باقی صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، اسی پہ میرا وہ کلپ تھا، رسول اللہ کی ہینڈ رائٹنگ، کہ جب وہ محمد رسول اللہ کٹوانے کا سہیل ابن عمرو نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، آپ اس معاہدے میں لکھیں محمد بن عبداللہ کا معاہدہ جو ہے عرب کے لوگوں کے ساتھ۔ تو نبی علیہ السلام نے جب حضرت علی سے کہا کہ اسے کاٹ دیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں کاٹوں گا، احترام میں یہ بات کی کہ میں آپ کا نام کیوں کاٹوں۔ تو اس میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ تحریر مجھے دو، مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے۔ جب انہوں نے بتایا یہ لکھا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پہ لکیر پھیری، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا محمد بن عبداللہ۔ اور وہ بخاری کے الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام لکھنے میں ماہر نہیں تھے، یعنی وہ کاپی تو کوئی بھی کر لیتا ہے نا، مطلب نام لکھنا کوئی اتنا مسئلہ، لیکن آپ علیہ السلام کی ہینڈ رائٹنگ فلوئنٹ اور خوبصورت نہیں تھی، کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کچھ بات لکھنا چاہتے تو آپ کے ہاتھ ہی رک جائیں وہاں پہ، ایسا تو نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ کوشش کریں تو کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو اس کو کاپی تو آپ کر سکتے ہیں نا، لیکن اگر آپ کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو دنیاوی اعتبار سے، تو پھر آپ کی ہینڈ رائٹنگ واضح نہیں ہوگی۔ تو وہ نبی علیہ السلام نے خود اس کو لکھا۔ اس میں نے کہا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کے حق میں جو لوگ عیب کے طور پہ سے بیان کرتے ہیں وہ شرم کریں، اس میں بھی موجود ہے کہ آپ ماہر نہیں تھے لکھنے میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی بنا کے بھیجا، اور یہ آپ کا امی ہونا اگلی الہامی کتابوں میں آپ کی خوبی کے طور پر بیان ہوا ہے۔ امی لفظ کے اعتبار سے جو یعنی اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، یہ بالکل فضول ہے۔ یہ مطلب خام خواہ یہ کہنا اور پھر دھکے سے ثابت کرنا کہ نہیں یہ تو بڑا عیب ہے، اور آپ لوگ نبی کو ان پڑھ کہتے ہیں، یار کس نے کہہ دیا؟ وہ ان پڑھ جاہل کے معنوں میں نہیں ہے جو آپ جو حلال لے رہے ہوتے ہیں، بلکہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے آپ کی خوبی۔ تو اگلی الہامی کتابوں کے اندر رسول اللہ کی یہ خوبی لکھی ہوئی تھی کہ آپ امی ہو گے، یعنی آپ امیین میں آئیں گے، ایسے لوگوں میں کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہوں گے، اور پڑھے لکھے لوگ ان کے سامنے گونگے ہو جائیں گے۔ یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں یونان میں پیدا ہوتے تو کوئی کمال نہ لوگ سمجھتے کہ یونان میں تو اتنے بڑے بڑے فلاسفر اس زمانے میں پیدا ہو رہے تھے۔ ان عرب کے بدوؤں کے اندر، امیین کے اندر
پیدا ہونا ایک ایسی ہستی کا جو آخری پیغمبر ہے، یہ بہت بڑی آپ کی ایک معجزانہ خوبی ہے جو اگلی کتابوں میں موجود تھی۔ اور نبی علیہ السلام کی یہ خوبی اگلی کتابوں میں یہاں تک تھی کہ اگلی کتابیں سلیبس کی فارم میں انبیاء کو دی جاتی تھی، جیسے قرآن میں ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا نا کہ سورۃ الاعراف کے اندر ہی کہ کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے تختیوں کی شکل میں تورات حوالے کی تھی ایک سلیبس کی فارم میں، لیکن قرآن تو اس طرح نہیں ہے۔ قرآن تو حالات و واقعات کے اوپر نازل ہوا ہے۔ اگر غزوہ بدر ہے تو سورۃ الانفال میں ذکر ہے، غزوہ خندق ہے اس کی کمنٹری سورۃ الاحزاب میں آئی ہے، سورہ آل عمران کے اندر غزوہ احد کے بعد کے حالات آئے ہیں اور پورا وہ جو اس غزوے میں غلطی ہوئی تھی وہ ہائی لائٹ ہوئیں، سورہ توبہ کے اندر غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ تو حالات و واقعات یعنی اللہ اور بندوں کا ایک ریلیشن شپ رہا۔ اسی لیے تورات کے اندر اس وقت بھی گاسپل آف جان آپ اٹھا کے دیکھیں، ڈیوٹرانومی اٹھا کے دیکھیں، آیات موجود ہیں کہ آخری پیغمبر کی نشانی یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا۔ اب یہ ان کے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ کلام جو ہے وہ ان کے منہ سے نکل رہا ہے ان کے سینے پہ نازل کر کے، کیونکہ ان پیغمبروں کے اوپر اس طرح کلام نازل نہیں ہوا تھا، ان کو سلیبس کی شکل میں دیا گیا تھا۔ تو یہ آپ کی خوبی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جب جیوز اور کرسچنز کو نبی علیہ السلام کے حوالے سے دعوت دی ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، تو آپ کی اسی خوبی کا ذکر کیا ہے جو ان کو پتا تھا۔ اب ویسے یہ ضد میں آ گئے کہ بنی اسرائیل میں پیغمبر کیوں نہیں آیا، تو انہیں بھی پتا تھا کہ وہ امیین میں آئے گا۔ تو بنی اسرائیل تو امیین نہیں تھے، وہ تو اپنے آپ کو اہل علم شمار کرتے تھے۔ اہل کتاب انہیں کہا گیا، وہ کہتے تھے ہم کتاب کے وارث ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسپیشلی اس لیے ذکر کیا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ہے، امی۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، جسے وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات کے اندر، والانجیل، اور انجیل کے اندر، یعنی تورات اور انجیل کے اندر ان کی نشانیاں موجود ہیں۔ میں نے قرآن کی جو شروع کی 6 کلاسز ریکارڈ کروائی ہیں تعارف میں، اس میں نے باقاعدہ ڈیوٹرانومی سے کتاب الاستثناء چیپٹر جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ کا جو چیپٹر ہے گاسپل آف جان، یوحنا کی انجیل میں چیپٹر نمبر 18 کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی یہ ساری پریڈکشنز بیان کی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ریفرنس سے، جو آج بھی جو آپ کی اس وقت بھی جو بائبل مل رہی ہے نا، کنگ جیمز ورژن، جو اردو میں انارکلی سوسائٹی، بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور سے وہ فری بھی بھجوا دیتے ہیں، اس کا PDF بھی نیٹ پہ رکھا ہے، ہم نے کئی ایک ویڈیوز میں اسے شو بھی کروایا، اس میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ یأمرہم بالمعروف، یہ حکم دیتے ہیں انہیں نیکی کے کاموں کا، وینہاہم عن المنکر، اور منع کرتے ہیں برائی کے کاموں سے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال کرتے ہیں پاکیزہ چیزیں ان کے اوپر، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال کی ہیں وہ بتاتے ہیں، یعنی جو انہوں نے خود ساختہ شریعت کے اندر کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر دی تھیں، تو وہ آ کے بتاتے ہیں کہ بھئی اونٹ کا گوشت حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کرتے ہیں یہ پیغمبر ان پر ناپاک اور خبیث چیزیں، جو کوئی ٹوٹی پھوٹی شریعت چل رہی تھی مشرکین عرب میں، اور اس میں جو خامیاں تھیں وہ اس کی ریمیڈی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ دین ابراہیمی کی ٹوٹی ہوئی ایک شکل تھی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایز اے پیغمبر تو نہیں، لیکن وہ اپنے ایک جد امجد کے طور پہ تو مانتے تھے، اور یہود و نصارہ تو ویسے ہی ان کو پیغمبر بھی مانتے تھے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ نبی اتارتے ہیں ان سے ان کا بوجھ، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ زنجیریں جن میں وہ جکڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو اخلاقی برائیاں تھیں، عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، توہمات کے اندر گھرے ہوئے تھے، عجیب و غریب رسم و رواج تھے ان کے اندر، جانوروں کے اعتبار سے سورۃ الانعام میں جو کہ یہ والا جانور جو ہے مرد کے لیے حلال ہے، یہ جو ہے وہ عورت کے لیے حرام ہے، اور وہ جو عجیب و غریب شریعت کی انہوں نے حلیہ بگاڑا ہوا تھا اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا تھا،
وہ تمام ان سے بوجھ اتارتے ہیں، اور ان کی گردنوں میں جو توق ہے، سب سے بڑا توق غلامی کا، انسان انسان کے آگے جھک رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے آگے جھک رہا ہے، اس سے بڑی کون سی زنجیر ہوگی؟ یہ ساری وہ توڑتے ہیں۔